کربلا کا پیغام کیا ہے؟ وہ کہا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ تعزیہ بناؤ، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کیا کربلا میں جب یہ لوگ گئے تھے تعزیہ ساتھ لے کے گئے تھے؟ کربلا سے جب واپس آئے تھے، دمشق گئے تھے، مدینہ منورہ گئے تھے، تو واپسی شہادت کے بعد تو کیا تعزیہ لے کے گئے تھے؟ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ قبر بناؤ، چادر چڑھاؤ، جلیبی چڑھاؤ اور آپس میں بھنگڑی چرسی آپس میں پیسے بانٹ لو، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ذرا آپ سوچئے، کیا امام عالی مقام امام حسین نواسہ رسول نے، جس کا ایک قطرہ خون جو ہے وہ پوری امت کا خون ایک طرف اور نواسہ رسول کا ایک قطرہ خون ایک طرف، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پوری امت کا خون، وہ تو وہ عظمت تھی۔ تو یہ خون جو کربلا کے میدان میں گرا ہے، وہ اس لیے گرا تھا کہ امت جو ہے وہ تعزیہ بنائے، امت جو ہے امام حسین کی قبر بنائے اور اس قبر کی پوجا کرے اور اس قبر کے اوپر پھول چڑھائے، اپنے ہاتھوں سے قبر بنائے، اپنے ہاتھوں سے پھول چڑھائے، اپنے ہاتھوں سے لوبان جلائے، اس پہ جلیبی چڑھائے اور اس کے بعد خود ہی کھا جائے اور پیسے رکھ کے چرس پی لے اور ہیروئن پی لے، اور فرصت اگر مل جائے تو استادیوں کو کباڑا بنا کے اٹھو کماڑی میں ڈالی آؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ گھر پہ لے آؤ، اگلے سال پھر کام آئے گا، پھر چندہ ہوگا، پھر پیسے آئیں گے، پھر چرس کا پیسہ ملے گا، پھر ہیروئن پینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا کربلا کا یہ پیغام ہے؟ خود سوچیے آپ ٹھنڈے دل سے کہ کربلا کا یہ پیغام ہے کہ تاشے بجاؤ، ڈھول بجاؤ۔ کبھی ڈھول تو شادیوں میں بجتے ہیں، ہمارے زمانے میں ہمارے یہاں رواج یہی ہے اور ساری دنیا میں رواج یہی ہے کہ شادی اور خوشی کا موقع ہوتا ہے ڈھول بجاتے ہیں۔ تو کیا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ڈھول بجاؤ؟ شادی ڈھول بج رہا ہے اور بھنگڑا ڈال دیا۔ بھئی بھنگڑا کیا ہوتا ہے؟ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ بھنگڑا ڈالو، یعنی خوشی۔ بھنگڑا ڈالنے کا مطلب خوشی ہوتی ہے، تو خوشی تو کیا امام عالی مقام کی شہادت کی خوشی ہے؟ امت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے جس دن شہادت امام حسین ہوئی، اس سے بڑا غم کوئی نہیں تھا امت کے لیے، اس لیے کہ امام مظلوم تھے۔ رسول اللہ کے وہ نواسے شہید کیے گئے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، گود میں رکھتے تھے، اپنی گود میں کھلاتے تھے، سجدے میں اگر ہوتے تھے اور امام حسین بچے سے کھیلتے ہوئے آپ کی پیٹھ پر پشت مبارک پر چڑھ جاتے تھے تو رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام گر جائیں۔ یہ محبت تھی، یہ تعبیت تھا۔ تو کیا امام عالی مقام نے کربلا کے اندر جو شہادت دی، رسول اللہ کے نواسے کی شہادت، اس کا صرف اتنا ہے کہ تاشے بجا دیے، ڈھول بجا دیے، اس کا حق ادا کر دیا، لو بھائی حق ادا ہو گیا۔ اسی طرح سے تعزیوں پہ ہم نے قبریں بنانی شروع کر دی۔ بھائی تعزیے کی قبر کہیں کی بنی؟ امام حسین کی قبر۔ تو بھائی کتنی قبریں امام حسین کی بناؤ گے؟ ہزاروں تعزیے نکلتے ہیں۔ تو خیر تعزیوں کا رواج تو یہی بر صغیر میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ کسی عرب مسلمان ملک میں، سودان میں گیا ہوں، الجزائر، تیونس، مراکش اور ترکی اور خاص عراق میں بھی کہیں نہیں، کوئی تعزیہ نہیں نکلتا، ایران میں بھی کوئی نہیں نکلتا۔ یہ اہل سنت و جماعت میں یہاں کی بیماری ہے۔ ہماری جتنی بھی برادر ہیں اہل سنت و جماعت، یمن میں ہو، مصر میں ہو، الجزائر میں ہو، سودان میں ہو، کہیں بھی کوئی تعزیہ نہیں نکلتا۔ امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں ادب و احترام سے، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امام عالی مقام کا ذکر ہوتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، صلاۃ پڑھی جاتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تعزیوں میں جھوٹی قبریں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے حدیث نقل کی کہ جس شخص نے
جھوٹی قبر بنائی، جھوٹی قبر جس شخص نے بنائی، اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت ہے۔ کیا کربلا کا پیغام یہی تھا؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے آسان رستہ اختیار کر لیا۔ کربلا کا پیغام یہ تھا کہ کلمہ حق بلند کرو، اگر حکومت وقت شرابیوں اور زانیوں کی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ وہ کربلا کا پیغام یہ بڑا سخت پیغام ہے، اس پیغام پر تو عمل ہوتا نہیں، تو بس صرف پیغام یہی ہے کہ شربت پی لو، امام حسین کی نیاز کھا لو اور تعزیہ بنا لو، چندہ کر لو، اس کے نام پر کچھ کھا لو اور بٹور لو، تو سال بھر کی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے، ہو ہا کر لو، شور مچا دو، طبل بجا دو اور یہ بجا دو اور وہ بجا دو۔ یہ ہے ہو ہا میں کربلا کا جو سارا حسن تھا، کربلا کا جو جمال تھا، کربلا کا جو پیغام تھا، کربلا کا جمال یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کا جمال باقی رہے، خود کا جمال ختم ہو جائے، جمال رسول قائم رہے، جمال اسلام قائم رہے۔ کربلا کا پیغام یہ تھا کہ ظلمت ختم ہو، ایسی روشنی ہو کہ جس میں اہل حق کے قافلے اس منزل کو دیکھتے رہیں کربلا کی، اور قیامت تک اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہیں۔ یہ کربلا کا پیغام تھا، کلمہ حق بلند کرو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی کربلا کا پیغام یہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کا حکمراں ہے اگر وہ شرابی ہے، یزید ہے۔ اب یزید کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دل تو نہیں چاہتا یزید کو دیکھنے کا، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جو بھی شراب پیتا ہے وہ یزید ہے، اس لیے کہ یزید بھی شراب پیتا تھا۔ کربلا کا پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں کا حکمراں شرابی نہیں ہونا چاہیے۔ یزید اور کیا کرتا تھا؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا؟ امام حسین کا کیا جھگڑا تھا؟ جائیداد کا جھگڑا تھا؟ نہیں، یزید سے جھگڑا یہ تھا کہ وہ شرابی تھا، اور شرابی بدمست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی گدی خلافت، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا۔ جس کو اپنا ہوش نہ ہو وہ قوم کے لیے ہوش میں کیا کام کر سکتا ہے؟ اس کو اپنا ہی ہوش نہیں، تو شرابی ہے۔ یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید ڈانس بھی کرواتا تھا، ناچنے والی لڑکیاں بھی تھیں، ناچنے والی لڑکی بھی تھی، گاتی تھیں، ناچتی تھی، رات کو شراب پیتا تھا اور لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا تھا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نواب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشفع فحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی آئے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں ناچیں اور گائیں، لوگ آئیں، حرام کاریوں کے اڈے کھولیں، فحاشی اور بے حیائی پھیلائیں، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان پر دردناک عذاب۔ عذاب علیم کا مطلب دردناک عذاب۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ کلمہ حق بلند کرو، برائی اگر ہو رہی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ چاہے خون بہ رہا ہو، نیزے اور بلم مارے جا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت مت چھوڑو۔ تو کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا کہ گرمی ہو، تپتا ہوا ریگزار ہو، تیروں کی بوچھار ہو،
اور ایسے میں قرآن کی آواز آ رہی ہو. یہ آواز امام حسین کی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. یہ ہے کربلا کا پیغام کہ قرآن کو حرز جاں بنا لو. تینوں کی بارش ہو رہی تھی اور امام علی مقام اللہ کے حضور میں سجدے میں تھے. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو.